شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اس ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز قرار نہ دینا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور وہ بڑے شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا ہی تھا۔ پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ، اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا، اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اور برے کام کرو گے تو بھی وہ تمہارے لیے برا ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں، اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے، اور جس جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ عین ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا ہی رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیوں کے طور پر پیدا کیا ہے، پھر رات کی نشانی کو تو اندھیری بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے۔ اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے، اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ کہا جائے گا کہ لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دیں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، چنانچہ ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ اور کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کی، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرے جیسی اس کے لیے کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی۔ اے پیغمبر، جہاں تک دنیا میں تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی، اور دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور یقین رکھو کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے۔ اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے
کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکسار سے جھکاؤ اور یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق، اور اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ یقین جانو کہ جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر کبھی تمہیں ان رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو، تو ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کر لیا کرو، اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ ایسے فضول خرچ کہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور قلاش ہو کر بیٹھنا پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ اپنے بندوں کی حالات سے اچھی طرح باخبر ہے، انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ یقین جانو کہ ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچتا ہو۔ اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے۔ اور عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہونے والی ہے۔ اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہیں۔ اے پیغمبر، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں۔ اور اے انسان، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑی سنگین بات کہہ رہے ہو، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے وضاحتیں کی ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آئیں، مگر یہ لوگ ہیں کہ اس سے ان کے بدکنے ہی میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے تو وہ عرش والے حقیقی اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ پیدا کر لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور اے پیغمبر، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھتے نہیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو یہ لوگ نفرت کے عالم میں پیٹ پھیر کر
چل دیتی ہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب یہ لوگ تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں تو کس لیے سنتے ہیں، اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان باتوں کا بھی ہمیں پورا علم ہے۔ جب یہ ظالم اپنی برادری کے مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے، دیکھو انہوں نے تم پر کیسی کیسی پھپتیاں چست کی ہیں، یہ راہ سے بھٹک چکے ہیں، چنانچہ یہ راستے پر نہیں آ سکتے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو کر چورا چورا ہو جائے گا تو بھلا کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ یا کوئی اور ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تم دل میں سوچتے ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، پھر بھی تمہیں زندہ کر دیا جائے گا۔ اب وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پھر وہ تمہارے سامنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے اور یہ سمجھ رہے ہوگے کہ تم بس تھوڑی سی مدت دنیا میں رہے تھے۔ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو۔ در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں ان کی باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں ان سے کہہ دو کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے انہیں پکار کر دیکھو، ہوگا یہ کہ نہ وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً تمہارے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جائے، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بات تقدیر کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے، اور ہم کو نشانیاں یعنی کفار کے مانگے ہوئے معجزات بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں بلکہ اس بات نے روکا ہے کہ پچھلے لوگ ایسی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ تمہارا پروردگار اپنے علم سے تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا، نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی ہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کہنے لگا بھلا بتاؤ یہ ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے جبڑوں میں لگام ڈالوں گا۔ اللہ نے کہا جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو جہنم ہی تم سب کی سزا ہوگی، مکمل اور بھرپور سزا۔ اور ان میں سے جس جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے، اور ان سے خوب وعدے کر لے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو وعدہ بھی کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، اور تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن دیوتاؤں کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں،
بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے، پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تمہیں خشکی ہی کے ایک حصے میں دھسا دے، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، اور پھر تمہیں اپنا کوئی رکھوالا نہ ملے؟ اور کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر ڈالے، پھر تمہیں کوئی نہ ملے جو اس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے، پھر جنہیں ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ اور اے پیغمبر، جو وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے، یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تھے تاکہ تم اس کے بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گھڑ کر پیش کرو، اور اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنی، پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اس فکر میں بھی ہیں کہ اس سرزمین مکہ سے تمہارے قدم اکھاڑ دیں تاکہ تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، اور اگر ایسا ہوا تو یہ بھی تمہارے بعد زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا وہ طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنے ان پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا تھا جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے، اور تم ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اے پیغمبر، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا، اور یہ دعا کرو کہ یا رب، مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو، اور کہو کہ حق آن پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے۔ اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے، البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، اور اگر اس کو کوئی برائی چھو جائے تو مایوس ہو بیٹھتا ہے۔ کہہ دو کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا ہی سا علم ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے وہ ساری واپس لے جائیں، پھر تم اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاؤ۔ لیکن یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو فضل ہو رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے بھی ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں، تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی مدد کر لیں۔ اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دو، یا پھر تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے
اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو، یا جیسے تم دعوے کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دو، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے لے آؤ، یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ سکیں۔ اے پیغمبر کہہ دو سبحان اللہ کہ میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا تو ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے تو روکا کہ وہ کہتے تھے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے۔ کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی صحیح راستے پر ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو وہ گمراہی میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا تمہیں ان کے کوئی مددگار نہیں مل سکتی۔ اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کیا جب ہم مر کر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمیں نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ بھلا کیا انہیں اتنی سی بات نہیں سوچی کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پر راضی نہیں۔ اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی کھلی نشانیاں دی تھیں۔ اب بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے بارے میں میرا تو یہ خیال ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں، آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہیں۔ اور اے فرعون تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے۔ پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب یعنی بنی اسرائیل کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں بسو۔ پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا ہے۔ اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم فرما برداروں کو خوشخبری دو اور نافرمانوں کو خبردار کرو۔ اور ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ کافروں سے کہہ دو کہ چاہے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتی ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہی ہو کر رہتا ہے، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ آیت سجدہ۔ کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ اور تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو، اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔